السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک انتہائی عظیم سعادت اور ایک تاریخی فتح کا دن ہے۔ 29 نومبر کو لندن کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی، جو مناظرہ ہوا مرزائیوں کے خلاف، اور مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جو شکست ہوئی، یہ انتہائی خوشی کا دن ہے۔ اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب تحفظ کرنا کس انداز سے ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تحفظ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے اندر، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی، 6 صفات بیان فرمائی کہ مومن کون ہے، اور 5 صفت یہ بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا اے میرے نبی، مومن وہ ہے جو آپ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم، اور مومن وہ ہے جو آپ سے پہلے جو نازل کی گئی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو آپ پر اتری ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وما انزل من بعدک۔ اگر کسی نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور فرماتے وما انزل من بعدک، لیکن وما انزل من بعدک نہیں فرمایا، وما انزل الیک وما انزل من قبلک فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اختتام پذیر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور انبیاء میں ختم نبوت کے مقام پر فائز ہیں۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ تو ہیں، حقیقی باپ نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون من بعدی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے امت میں 30 ایسے جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ مرزا قادیانی کو نبی تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی شریف انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اور اپنے حواریون کو کہا کہ میں 40 جلدوں میں کتاب لکھنے والا ہوں، اس کے لیے کچھ رقم چاہیے۔ چنانچہ ان کے حواریون نے کچھ رقم جمع کی، اور 3 4 5 10 سال گزر گئے۔ 10 سال گزرنے کے بعد 4 رسالے وجود میں آئے، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 کتابوں کا وعدہ کیا تھا، اب 4 رسالے وجود میں آئے ہیں، باقی کتابیں کہاں ہیں؟ تو دیکھو جھوٹ کا پرندہ کب تک جاری رکھ سکا۔ کہنے لگا کہ 4 کا جو عدد ہے وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب صفر تم ملاؤ تو 40 بن جائے گا۔ تو جب جھوٹا نبی ہو تو دعویٰ و جواب ایسا ہی ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی 4 رسالوں کا نام رکھا 40 اول، اور 40 نمبر 2، 40 نمبر 3، 40 نمبر 4، 4 رسالے وجود میں آئے۔ تو
ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مرزائی ہیں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ غلام مرزا قادیانی وہ تشریعی نبی نہیں ہے، تشریعی نبی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حوالہ یہاں نوٹ کر لیجئے، 40 نمبر 4 میں جو مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ تشریعی نبی کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تشریعی نبی وہ ہے کہ جس کی وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو، حلال بھی ہو حرام بھی ہو، اور میرے وحی میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو اپنے آپ کو خود تشریعی نبی کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اس سے باقی جو شاخیں نکلتی ہیں یہ اسی فرقے سے نکلتی ہیں۔ یہ برطانیہ کا بنایا ہوا ایک طبقہ ہے اور یہ اسی کے سرپرستی میں چل رہا ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے اور ہماری مدد و نصرت اللہ رب العالمین ہمیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔